دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں عمران خان کی جو قبل از گرفتاری ضمانت ہے مختلف کیسز میں، اس کی کیا صورتحال ہے۔ پہلا تو کیس کے وہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے جس کے جج راجہ جواد عباس حسن صاحب ہیں، انہوں نے خان صاحب کی نان اپیئرنس کی وجہ سے، اصل میں قانونی اگر پہلو دیکھا جائے تو اسٹرکٹلی پروسیجر یہ ہے کہ جس نے پری اریسٹ بیل لینی ہے وہ ذاتی حیثیت میں خود ان پرسن عدالت میں پیش ہو۔ بہت ہی ریئر ایکسیپشنز ہوتی ہیں، بالفرض کوئی بندہ کامے میں ہے، قریب المرگ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ایگزمپشن دی جا سکتی ہے۔ اگین وہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی۔ تو اس میں خان صاحب آپ دیکھ لیں کہ پچھلی تقریباً 6-7 گویا انہوں نے ایگزمپشنز لیں، تو پھر ان کو ایگزمپشن کی پھر ضرورت تھی، تو وہ ان کا وکیل ان کے وکلاء جو ہیں وہ کہتے رہے کہ دیکھیں وہ بیمار ہیں، یعنی زخمی ہیں سوٹ سے، تو وہ اپیئر نہیں ہو سکتے، تو آپ ویسے ہی دے دیں جسے پہلے گویا یہ ایکسٹینشن ہوتی رہی ہے۔ لیکن راجہ جواد عباس حسن صاحب جو ہیں وہ اس بات پر مصر رہے کہ یعنی یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ یا دہشت گردی کی عدالت میں وہ کیس ہے جو الیکشن کمیشن نے جب فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا تو اس سلسلے میں جو ہنگامہ آرائی کی گئی الیکشن کمیشن کے دفاتر کے ارد گرد یا اس کے احاطے میں، تو یہ اس سلسلے سے ریلیونٹ ہے کیس۔ تو بہرحال الٹیمیٹلی جج صاحب نے پری اریسٹ بیل جو جس کے ایکسٹینشن کے لیے وہ آئے تھے اس کو کینسل کر دیا۔ تو اس کا کنسیکوینس پھر یہ ہوا کہ ابھی گویا وہ سیاہی خشک روشنائی، ویسے کہا جائے تو بہتر ہے، روشنائی یا انک خشک نہیں ہوئی تھی، تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گیا۔ ظاہر ہے وہ جو یعنی کورٹ ہے اس کے گویا اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ لاہور کورٹ جو ہے وہ دامادازم کا ڈاکٹرن ہے، اور اس سے کے تانے بانے جو ہے الٹیمیٹلی انٹینا جو ہے وہ اس کی فریکوینسی عمران خان یا پی ٹی آئی کی فریکوینسی سے میچ کرتی ہے، تو شاید اس امید میں وہ گئے۔ وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جو جسٹس طارق سلیم شیخ ہیں، ان پر مشتمل بینچ جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے، ان کے سامنے یہ کیس لگا، اور انہوں نے اصرار کیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، جبکہ وہی لے تو لال والا سلسلہ کہ وہ ان کی ٹانگ خراب ہے، گولی لگی ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو جج صاحب نے کہا کہ پھر انہیں اسٹریچر پر لے آئیں، ایمبولینس میں لے آئیں، پروسیجر ہیز ٹو بی فالوڈ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یعنی ایک طرف تو قانون بڑا واضح ہے کہ جس نے پری اریسٹ بیل لینی ہے وہ خود آئے، جبکہ خان صاحب کو پہلے متعدد بار پری اریسٹ بیلز میں ایکسٹینشن ملتی رہی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش بھی نہیں ہوئے، جیسے عطر من اللہ صاحب نے ان کو ویسے ہی دے دیتے تھے، وہ اتنے مہربان تھے۔ ظاہر پرو جسٹس انصاف صورت میں کرتے ہیں، تو کیونکہ خان صاحب کا نام ہی انصاف ہے تو اس لیے ان کو سپورٹ کرنا بائی ہو کر بائی کروک بہت ضروری ہے انصاف کے وسیع تر مفاد میں۔ تو بہرحال عمران خان کو کیونکہ یہ عادت ہے لاڈلے پن کی، اور یہ کوئی اتنی بے جا بھی نہیں ہے کہ ایک طرف بھٹی صاحب کی داماد کورٹ ہے، دوسری طرف بندیال صاحب کی فالوئنگ کورٹ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ بڑی فالوئنگ ہے، تو ہر ایک اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں اس خبیث کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر یوز کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مفاد حاصل کرتا رہے، اور ملک کا تیا پانچا ہو جائے تو نو پرابلم۔ تو بہرحال طارق سلیم شیخ نے پہلے تو یہ کہا کہ یعنی ان کی جو
ٹون تھی اس سے یہ واضح تھا کہ آج ہی یہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں کینسل کر دوں گا وہ نہیں آئے تو، یعنی ریجیکٹ کر دوں گا، لیکن وہ نہیں آئے. حالانکہ ان کا یہ مطلب تھا کہ اسی دن وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان پرنسپل اصولی طور پر یہ بنتی نہیں ہے کہ یعنی ابھی ریجیکشن کا کیس بنتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک دن دے دیا. اور جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی شاید وہ پھر ہیئرنگ کو ٹیک اپ کر چکے ہوں گے، یعنی تھرسڈے کو. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. پہلے دن تو بہرحال الٹیمیٹلی انہوں نے لچک دکھائی کہ اپنی ہی بات کی کنٹرڈکشن کی. پہلے یہ تاثر چھوڑا کہ میں ریجیکٹ کر دوں گا، نہ آئے، وہ نہیں آیا، اور پھر بھی اگلا دن دے دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی ہیں اس سلسلے میں مختلف عدالتوں میں، وہ عمران خان کے گویا ذاتی ہاسپٹل کی ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ کا ہاسپٹل کی نہیں ہے. اور اس بیس پر اگر کہا جائے تو پھر تو یسی ہے، جب چاہیں آپ سرٹیفکیٹ دے دیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عام لے مین جو ہے اگر وہ اس طرح کی رپورٹ پر اصرار کرے تو عدالتیں عموماً اس ڈاکٹرز کی ٹیم یا ڈاکٹر کو بھی بلا لیتی ہیں. لیکن ظاہر ہے یہاں پر تو پھر ان کی فالوئنگ ہے. تو بہرحال یہ ہیڈس آف ٹو طارق سلیم شیخ کہ انہوں نے بہرحال اس پر جو ہے وہ پرزسٹنس شو کی. چلو ٹو سم ایکسٹینٹ وہ لچک بھی ہے، لیکن اگر آج بھی یعنی جمعرات کو جب تک آپ تک پہنچے گا وہ اس بات پر مصر ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. یہ کوئی اس کا یعنی پچھ لگ نہیں کہ اس کی زیادہ یعنی کرنا ہے سلسلہ خان صاحب کے لیے. تو پھر تو عمران خان کو یا تو اپیئر ہونا پڑے گا، عدالت میں آنا پڑے گا، یا پھر ان کی وہ ریجیکٹ ہو جائے گی پری ارسٹ بیل کی جو درخواست ہے. اور دوسری طرف بینکنگ کورٹ کی رخسانہ شاہین جج صاحبہ ہیں، تو انہوں نے بھی یعنی اس پرسنل اپیئرنس پر اصرار کیا پری ارسٹ کے لیے. اور یہ یعنی امکان تھا کہ ان کو وہ ریجیکٹ کر دیتی پری ارسٹ بیل کی پٹیشن وہ بھی. لیکن پی ٹی آئی وہاں پر فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچی. محسن اختر کیانی صاحب جناب گویا اڈیاں چوک کے ویکھ رہے ہیں، انہاں ایک دو گھنٹے دے اندر ہی یعنی فکس بھی کر دیتی، اور ساتھ ہی یہ آرڈر کر دیا کہ بینکنگ کورٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایڈورس ایکشن جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں لے گی 22 فروری تک. تو اس طرف جو جج رخسانہ شاہین صاحب ہیں انہوں نے ایجنڈ کر دی ہیئرنگ جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی 18 تاریخ تک. ظاہر ہے اب 18 کو بھی وہ کچھ نہیں کر پائیں گی کیونکہ 22 تک عمران خان کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد پھر شاید ان کی رگ انصاف پھڑک اٹھے خان صاحب کی محبت میں جج صاحب کی. تو وہ صورتحال ہے. اب عمران خان کیونکہ انتہائی ڈرپوک آدمی ہے، حالانکہ سیاستدان تو ہیں وہ گرفتار ہوتے رہتے ہیں، اور خود عمران خان نے اپنے ہر مخالف کو گرفتار کروایا اور بے بنیاد کیسز میں، اور سالوں، کچھ کو مہینوں کچھ کو سالوں، 6 مہینے، سال 2 سال جیل میں رکھا، اور علل اعلان یہ کہتے رہے کہ میں یہ کروا دوں گا جیل میں وہ کروا دوں گا. حالانکہ قانون کے مطابق اگر دیکھیں تو جیل مینول کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں پرائم منسٹر کی مرضی تو بہرحال نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ایسا ہی ہوا. اور وہ خود کہا کرتے تھے فلاں کو پکڑا جائے گا، یہ ان کی کابینہ کے لوگ، حالانکہ ان کا پکڑنا کام نہیں تھا. لیکن وہ ٹاؤٹ جاوید اقبال جو نیب کا چیئرمین تھا، یعنی وہ بھی کیونکہ عمران خان کے لاول کا ہی بد کردار تھا تو گویا ان میں گاڑی چھینتی تھی. تو یہ صورتحال ہے. اب عمران خان اس صورتحال میں ایک طرف خوف ہے اریسٹ کا، اور وہ انہیں گویا موت نظر آتی ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، میک اپ اتر جائے گا، پھر وہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ کیا ہوگا جی. تو دوسری طرف یہ ہے کہ کسی ایک کورٹ میں بھی پیش ہو، اب لاہور ہائی کورٹ میں اگر پیش ہو تو پھر باقی عدالتوں میں نہ پیش ہونے کا جواز ختم ہو جائے گا. اور جو
یہ اسلام آباد والی عدالت ہے، اس میں تو یہ جو مخالف وکلاء ہیں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ ذاتی ہاسپٹل سے میڈیکل رپورٹ ہے تو اس کے لیے نئی رپورٹ چاہیے. تو بہرحال وہ نئی رپورٹ بھی نیکسٹ پیشی پر لائیں گے، دیکھتے ہیں. تو ایک طرف پیش ہو تو پھر ہر عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اور ملٹیپل کیسز ہیں. اب یہ تو ایک بینکنگ کورٹ ہے، ایک ATC یا اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسرا بھی جو الیکشن کمیشن جس کا مدعی ہے وہ بھی کرمنل کیس ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں. تو اس کے علاوہ بھی ملٹیپل کیسز ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ وہ طارق سلیم شیخ جو ہیں وہ پھر یعنی لملیٹ ہو جائیں، کیونکہ آخر جو بھٹی صاحب چیف جسٹس ہیں ظاہر ہے ان کی بہت سے ہے، وہ کسی بھی جج کا کریئر جو ہے اس کو نیگیٹیولی یا پازیٹیولی امپیکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اوپر اعلیٰ ترین لیول پر بندیال صاحب موجود ہیں. وہ اشر اس ملک کا اور عدالتی نظام کا اسی طرح ہی کر رہے ہیں جس طرح ان کے کسی مبینہ کزن نے کبھی کسی خاتون اداکارہ کے ساتھ ظلم زیادتی کی تھی. تو وہ کیس کوئی سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں چھوٹا کوئی اور لے تن دیتے ہیں یعنی جب چاہے جو چاہے، یعنی کیس کوئی لگا ہوا ہے اور جج صاحب منہ کسی طرف کر لیتے ہیں. کمال ہے یہ ہے جی. تو بہرحال ان کو جن لوگوں نے یعنی آئین کو سبوٹاج کرنے کا راستہ دکھایا ہے ان کو بھی ہم سلام کہتے ہیں. وہ بھی خاص ملبوس میں محب وطن ہیں اور یہ انہی کے پیروکار ہیں. اب ظاہر ہے کسی چیز کو بگاڑنا بڑا آسان ہے، سنوارنا بڑا مشکل ہے. اب کہ وہ کہتے ہیں نیوٹرل اے پولیٹیکل ہیں، لیکن جو ان پلیس سب کچھ رکھا ہوا تھا وہ اسی طرح ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ الٹیمیٹلی طوفان عمران خان کے خلاف بہرحال گیدرنگ سٹارم ہے. وہ بھٹو صاحب کی کتاب تھی نا گیدرنگ سٹار، تو یہ گویا ایک گیدرنگ سٹارم ہے. لیکن اس کے سامنے بلوارک عمران خان کے لیے ایک تو داماد کورٹ ہے، ایک بندیال صاحب ہیں. ظاہر ہے یہ ہائیڈ اینڈ سیک والا معاملہ انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا. 17 ستمبر بلکہ 16 ستمبر اسی سال، یعنی آج سے تقریباً 6 مہینے 6.5-7 مہینے بعد بندیال صاحب جو ہے ان سے اس ملک کی نجات ہوگی. اور اس وقت تک ظاہر ہے یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر انٹرم پیریڈ شروع ہوگا. پھر قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے اور پھر کچھ شاید انصاف کی طرف لوگ مائل ہوں. ادروائز اس وقت تک خان صاحب بہرحال اپنے آپ کو لاڈلا گویا عدالت کا فیوریٹ چائلڈ جو ہے وہ سمجھتے رہیں گے کسی حد تک، اور انہیں یہ ظاہر ٹریٹمنٹ بھی ملتی رہے گی. بالفرض طارق سلیم شیخ صاحب اگر لاہور ہائی کورٹ کے ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر فوراً انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہے. زیادہ یعنی بینچ بڑا بنایا جا سکتا ہے، یا وہ فوراً سپریم کورٹ میں جا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو دیکھیے کہ کس طرف معاملات جاتے ہیں. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.